سوال: کس نبی نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ و فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، پھر کس وجہ سے پہرا دینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: امام ترمذی و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ رات میں پہرا دیتے تھے۔ جس وقت یہ آیت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگوں تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہرا توڑ دیا گیا تھا۔ سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ سوال: پہاڑی سے اونٹنی کا پیدا ہونا اور اس اونٹنی کا بچہ جننا، یہ معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب: پہاڑی سے اونٹنی کا پیدا ہونا اور اس اونٹنی کا بچہ جننا، یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سوال: ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے؟ جواب: ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال:
اللہ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں؟ جواب: نرم دل انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایام العرب سے مراد عربوں کی مارکہ آرائیاں ہیں۔ سوال: العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العصر کے معنی وقت، نماز عصر اور زمانہ ہے۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال:
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو 3 بار چاٹتے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا؟ جواب: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں 300 لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ سوال: نماز جنازہ کا حکم قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ کا حکم قرآن کی سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر تعمیر کیے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں داڑھی کا ذکر ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا۔ سوال: ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب: ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا۔
سوال: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم الزہروی ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب: مسجد شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے۔
سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورۃ مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قید خانے میں وفات پائی۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے؟ جواب: بیوی کی غلامی ہے جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کن خلیفہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں؟ جواب: خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔
सवाल: बर सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले किस जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया? जवाब: बर सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले सिंधी जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया। सवाल: सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? जवाब: सबसे पहले अरबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल: रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? जवाब: रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क काज़ाकिस्तान है। सवाल: इल्म सीखना हर मुसलमान पर क्या है? जवाब: इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। सवाल: किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब: खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर सबसे कम है। सवाल: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। सवाल: अल्लाह के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को मुक्का मारा था जब पत्थर इनके कपड़े लेकर भाग गया था। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई थी? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बादल के कड़कने की आवाज़ से हलाक हुई थी। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। सवाल: क्या चीज़ निहार मुँह खाने से फालिज और लकवा से बचा जा सकता है? जवाब:
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ شہد نیار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، فالج و لقوہ کے لیے مفید ہے۔ سوال: کون سے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے؟ جواب: مصافحہ کرنے والے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب: ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے جو اس قلعے میں شامل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب: بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ سوال: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارث رضی اللہ عنہ لائے۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ Meow.